تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے اللہ سے ہدایت طلب کی اس کو اللہ نے ہدایت دی، جو اس کی جانب آیا اس کو پناہ دی، اور جس نے اس پر بھروسہ کیا وہ اس کے لیے کافی ہو گیا۔ میں رب تعالیٰ کی بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت حمد بیان کرتا ہوں، جیسا ہمارا رب چاہتا ہے اور جس سے وہ راضی ہوتا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جنہیں اللہ نے چنا اور منتخب فرمایا۔ اللہ آپ پر سلامتی اور برکت نازل فرمائے، اور آپ کے آل و اصحاب پر اور ان پر جنہوں نے آپ کی مدد کی اور آپ کو پناہ دی، آپ کے نقش قدم پر چلے اور آپ کے طریقے کی پیروی کی۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کی رضا کے مطابق عمل کرو اور اس سے ملاقات کی تیاری کرو۔ اللہ کا فرمان ہے، اے مومنو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے اعمال کا کیا ذخیرہ بھیجا ہے، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ اے مسلمانوں، وقت کس تیزی سے گزرتے ہیں، یک کے بعد دیگر سال گزرتے ہیں، گویا کہ وہ خواب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دنوں کی آمد و رفت اور ماہ و سال کے گزرنے میں مخلوق کے لیے وعظ و نصیحت کا سامان رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ ہی دن اور رات کو رد و بدل کرتا رہتا ہے، آنکھوں والوں کے لیے تو اس میں یقیناً بڑی بڑی عبرتیں ہیں۔ اللہ کے بندو، ہم لوگ اللہ جل شانہ کے حکم سے ایک انتہائی فضیلت والے موسم کے دہلیز پر ہیں، جس نے اس میں وافر خیر و بھلائی اور بہت زیادہ اجر و ثواب کو غنیمت جانا وہ خوش قسمت ہے۔ ہم پر یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمارے لیے خیر و بھلائی کے موسم بنائے تاکہ ہم تلافی مافات کریں، نیک اعمال میں سبقت کریں اور خطاؤں اور گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہوئے رب تعالی کی رحمت کے جھونکوں کے در پہ ہوں۔ مسلمانوں، ماہ رمضان یقیناً سب سے زیادہ عظیم، سب سے زیادہ شاندار اور سب سے زیادہ اجر والے موسموں میں سے ہے، تو کتنا ہی اچھا ہوگا کہ ہم اس بہت زیادہ خیر والی غنیمت اور بہت زیادہ نفع والی تجارت کی آمد سے پہلے ایک دوسرے کو اس چیز کی نصیحت کریں جو ہمارے لیے نفع بخش ہو۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں رشد و ہدایت اور درستگی عطا فرمائے اور ہمیں نیک قول و عمل اور اس نے خاتمہ کی توفیق دے۔ اور سب سے عظیم چیز جس کی نصیحت کی جاتی ہے وہ ہے نیت کو اللہ جل شانہ کے لیے خاص کرنا اور صیام و قیام کو صرف اللہ کے لیے خالص کرنا۔ چنانچہ انسان ریاکاری، خود پسندی کو چھوڑ دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو اس کے لیے خالص ہو اور جس کے صاحب عمل اللہ کی خوشنودی چاہتا ہو، اور اس بات کے لیے کوشاں ہو کہ اس کے پاس کوئی ایسا پوشیدہ نیک عمل ہو جس کو اللہ کے سوا کوئی اور نہ جانتا ہو۔ چونکہ دنیا میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کو ہمہ وقت اس چیز میں مشغول رکھیں جو اس کے لیے آخرت کے اعتبار سے سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ نفع بخش ہو۔ اس لیے ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ ابھی سے اس بات کا عزم مصمم کر لے کہ وہ رحمتوں کے اس مہینے میں نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والوں اور عبادتوں میں پھرتی دکھانے والوں میں سے ہوگا، کیونکہ اس مہینے کے اوقات نہایت ہی قیمتی اور انمول ہیں، اور ہرگز مناسب نہیں ہے کہ ان اوقات کو ضائع کیا جائے، جبکہ وہ لوگوں کو اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ رمضان میں مختلف انواع کی عبادتوں کے ساتھ سب سے عظیم عبادت جس میں بندہ اپنا وقت لگاتا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی کتاب کی تلاوت اور تدبر میں اپنا وقت گزارے، شب و روز اس میں مشغول رہے، اور دوسری طرف وہ مشغول اور غافل کر دینے والی ہر اس چیز سے دور رہے جو اسے اس مبارک مہینے میں اس کے رب سے روکے۔ اپنے اعضاء و جوارح کو اللہ کی حرام کردہ اور مفسد چیزوں سے محفوظ رکھے، جود و سخاوت والے اس مہینے میں ہر قسم کی سخاوت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کر سکے جو کہ سب سے زیادہ سخی تھے، اور آپ رمضان میں سب سے زیادہ جود و سخاوت والے ہوتے تھے۔ اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں لوگوں کی آمد اور نیکی کے لیے ان کے شوق کو غنیمت جانیں، لہذا ان کے ساتھ احسان کریں اور نفع رسانی کے مختلف انواع کے ذریعے انہیں فائدہ پہنچائیں۔
اور ان میں سر فہرست یہ ہے کہ ہمارے درمیان وعظ و نصیحت، یاد دہانی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور اچھی و سچی باتیں رائج ہوں، کیونکہ اللہ کی طرف دعوت دینا اس کی بارگاہ میں سب سے عظیم قربتوں میں سے ہے، اور ان امور میں سے جن پر زور دیا جاتا ہے اور جن میں غفلت نہیں برتنا چاہیے یہ ہے کہ ہم اپنے ان بھائیوں کو یاد رکھیں جو ہم سے کوچ کر گئے اور مٹی میں دفن ہو گئے، یا جو مصائب، مشکلات اور تنگیوں سے دوچار ہوئے، یا جن کو دین کے معاملے میں ستایا گیا، یا دشمنوں کے حملوں کے ذریعے انہیں آزمائش میں ڈالا گیا، جس کی وجہ سے وہ تکلیف، پریشانی اور مصیبت میں رہے۔ لہذا ان کے تئیں ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم ان کی کیفیت حال کا احساس کریں اور بقدر استطاعت انہیں فائدہ پہنچائیں، اور ان کے لیے خصوصی طور پر غائبانہ اور مخلصانہ دعا کریں، کیونکہ ایسا کرنا اسلامی اخوت کا حق ہے۔ مسلمانوں، مومن بندے سے خیر و بھلائی کی کوئی چیز اگر ماضی میں فوت ہو جاتی ہے تو وہ اس پر نادم ہوتا ہے، اس کے فوت ہونے پر حسرت و افسوس کرتا ہے اور اس کی بھرپائی اور تدارک کی کوشش کرتا ہے۔ یہ انس بن نضر رضی اللہ عنہ ہے کہ جب وہ معرکہ بدر میں حاضر نہ ہو سکے تو انہیں اس چیز کے فوت ہو جانے کے نقصان کا شدید احساس ہوا۔ انہوں نے کہا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے غزوہ میں شامل نہ ہو سکا، اگر اللہ نے مجھے مشرکوں سے قتال کا موقع دیا تو وہ دیکھے گا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اپنا وعدہ وفا کیا اور جنگ احد میں اچھی آزمائش سے گزرے۔ وہ کہہ رہے تھے، نظر کے رب کی قسم، میں احد سے پرے جنت کی خوشبو پا رہا ہوں۔ اور جب جنگ ختم ہوئی تو لوگوں نے انہیں شہید پایا، مشرکوں نے ان کا مسئلہ کر دیا تھا۔ اور یہ اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالی عنہ ہے جو فتح مکہ کے سال اسلام لاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پچھلی چیزوں کے چھوٹنے کا انہیں احساس ہے۔ وہ کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس نے مجھے بدر کے دن نجات دی، میں نے اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے جتنا خرچ کیا تھا اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، اور اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے میں نے جتنا قتال کیا تھا اس سے کئی گنا زیادہ میں اللہ کی راہ میں قتال کروں گا۔ وہ اپنی قسم پوری کرتے ہیں۔ چنانچہ ان کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں نے جو بھی جنگ کی اس میں وہ ان کے ساتھ شامل ہوئے اور ان کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلے، اور معرکہ یرموک کے دن وہ رومیوں کی صفوں میں گھس گئے تو خالد بن ولید کہنے لگے، اے اکرمہ، ایسا نہ کرو، یقیناً تمہارا قتل مسلمانوں پر سخت بھاری ہوگا۔ انہوں نے کہا، اے خالد، پرے ہو جاؤ، تم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے سے ہو، لیکن میں اور میرا باپ ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ متشدد تھے، تو مجھے اپنے کیے کا کفارہ ادا کرنے دو۔ اور اس طرح وہ زخموں سے چور اللہ سے جا ملے۔ بھائیو، اس شخص کو مبارک ہو جس نے رمضان سے پہلے اپنے نفس کی اصلاح کر لی اور اسے بھلائی کی محبت اور اللہ تعالیٰ سے حصول اجر و ثواب کی رغبت کے لیے تیار کیا۔ اور سب سے افضل چیز جس سے ماہ رمضان کا استقبال کیا جائے وہ سچی توبہ، گناہوں اور نافرمانیوں کی طرف واپس نہ لوٹنے کا پختہ ارادہ اور لوگوں کے حقوق سے بری ذمہ ہونا ہے۔ لہذا ان دنوں میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم توبہ کی تجدید کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایسے قدوہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں وہ دن میں 100 بار اپنے رب سے مغفرت طلب کرتے اور توبہ کرتے تھے، اور کوئی تعجب کی بات نہیں کہ ہم توبہ میں سبقت کریں، یہ ہر مومن پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے مسلمانوں، تم سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ۔ اپنے رب کی طرف جانے والوں کے لیے توبہ ہی ان کی پہلی، درمیانی اور آخری منزل ہے، جیسا کہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا۔ ہمارا گناہوں پر باقی رہنا اور رمضان سے پہلے توبہ نہ کرنا ہمیں عبادت میں یکسوئی سے، تلاوت قرآن اور قیام میں محنت سے محروم کر سکتا ہے، اور بھلائی کی کثرت، نیکی کی انجام دہی، استقامت اور احسان سے روک سکتا ہے۔ چنانچہ اے اللہ کے بندو، ہمیں رمضان سے پہلے ہی توبہ میں سبقت کرنا چاہیے تاکہ ہم اچھی طرح سے اس کا استقبال کر سکیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جو کچھ آپ لوگوں نے سنا اسے میں کہتا ہوں، اور میں اللہ سے اپنے اور آپ کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔
تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو بہت کریم اور بڑا فیاض ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنے لیے چن لیتا ہے اور رجوع کرنے والے کو اپنی طرف ہدایت دیتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ آپ پر اور آپ کے بہترین آل اور معزز اصحاب پر رحمت نازل فرمائے۔ اما بعد، بندے کے لیے یہ اللہ کی توفیق اور اس کی خیرخواہی میں سے ہے کہ وہ بندے کو اس کی وفات سے قبل نیک عمل کا الہام کرے اور اسی پر اس کا خاتمہ کرے تاکہ وہ آخرت میں ابدی نعمت سے شاد کام ہو جائے، اگرچہ دنیا میں اس کا عمل کم ہی کیوں نہ رہا ہو۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے عمل میں لگا دیتا ہے۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، اسے کس طرح عمل میں لگا دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا، موت سے پہلے اسے نیک عمل کی توفیق دے دیتا ہے۔ تو اے اللہ کے بندے، اللہ کی طرف بڑھ، اپنی حالت سے مایوس نہ ہو۔ تمہیں کیا معلوم، ہو سکتا ہے کہ تم اپنے رب کی رحمت پالو، اس کی مغفرت کو حاصل کر لو، اس کی جنت سے کامیاب ہو جاؤ اور اس کے عذاب سے نجات پا جاؤ۔ اسی طرح سے ہر کوتاہ گناہ گار جس نے اللہ کے حق میں کوتاہی کی ہے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اسے لمبی عمر عطا کی، اسے باقی رکھا اور اسے مہلت دی تاکہ وہ نیکیوں کے موسموں کو پالے۔ لہذا سبقت کر، اپنے نفس کی اصلاح کر اور تیری عمر کا جو حصہ فوت ہو گیا ہے اس کی تلافی کر۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا، یقیناً لمبی عمر بہتر اور نفع بخش ہے، کیونکہ اس میں نصیحت، تلافی، فائدہ اٹھانا اور سچی توبہ کے مواقع ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا؟ چنانچہ درازی عمر اور طول بقا جس کے اندر اپنے عیوب کی اصلاح، فوت شدہ کی تلافی، بقیہ زندگی سے استفادے کی صلاحیت پیدا نہ کر دے کہ وہ اپنی حیات دل اور ابدی نعمت کی حصول یابی کے لیے کام کرنے لگے، تو پھر اس کے لیے اس کی زندگی میں کوئی بھلائی باقی نہیں رہ جاتی۔ اللہ کے بندو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو سنجیدگی سے لیں، تمناؤں اور ٹال مٹول کو چھوڑ دے، آگے بڑھنے اور موقع سے فائدہ اٹھانے میں سبقت کریں اور دوسروں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ ہمارے گرد و پیش میں کتنے ہی لوگ پوچھ کر گئے، کوئی رشتہ دار چلا گیا، کوئی دوست چلا گیا، کوئی پڑوسی رخصت ہو گیا۔ ہم روزانہ کسی جانے والے کو وعدہ کرتے ہیں اور صبح شام اللہ کی طرف پوچھ کرنے والوں کو رخصت کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس جنہوں نے اپنی زندگیاں مکمل کر لی، کتنی ہی آرزویں، خواب اور ضرورتیں ان کے ساتھ رہ گئی۔ نیز ان میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کو یہ امید رہی ہوگی کہ وہ زندگی ان کے ساتھ وفا کرے گی تاکہ رمضان کو وہ پالے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اچانک، غیر متوقع اور بلا کسی تیاری کے موت کے شکار ہو گئے۔ موت نے انہیں آدھا بچا، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایک لمبی زندگی کے لیے تیاری کر رکھی ہوگی، لیکن ان کی موت نے انہیں دھر لیا اور ان کی خواہشیں دھری کی دھری رہ گئی۔ بھائیو، اب جب ہم اس مبارک مہینے کو پانے کی امید رکھتے ہیں، اللہ ہم سب کو اس مبارک مہینے تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر بھی کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو اس مہینے تک نہیں پہنچ سکے، بھلے ہی اس مہینے میں بہت ہی تھوڑا وقت باقی رہ گیا ہے۔ ہمیں غفلت اور لمبی چوڑی آرزوؤں سے بچنا چاہیے اور ڈرنا چاہیے کہ کہیں موت ہمارے پاس نہ آ جائے۔ ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عمر تھوڑی ہے اور وہ گزرتی جا رہی ہے، اس تھوڑی سی مدت میں کوتاہی سے باز آ جاؤ۔ جو عاقبت کی مٹھاس کو یاد رکھے گا وہ صبر کی کڑواہٹ کو بھول جائے گا۔ دنیا آفتوں کا گھر ہے، گناہ باقی رہ جائے گا اور لذتیں ختم ہو جائیں گی۔ اے ختم ہو جانے والی لذتوں میں مشغول انسان، تو موت کی دشواریوں کے لیے کب تیاری کرے گا؟ ہائے موت کے وقت خوف کی شدت، ہائے موت کے وقت چیزوں کے چھوٹ جانے کی حسرت، ہائے گناہ گاروں کی ندامت اور ہائے کوتاہ کاروں پر افسوس۔ اے وہ شخص جو گناہ کرتے جا رہا ہے اور توبہ نہیں کر رہا، کتنے ہی گناہ تم پر رقم کیے گئے ہوں گے۔ جھوٹی امید کو چھوڑ دے، کبھی کبھی کسی صبح کی شام نہیں ہوتی۔ اگر تم نے ارادہ کر لیا ہے تو سبقت کرو اور عزم کر لیا ہے تو ڈٹ جاؤ اور جان لو کہ وہ شخص قابل فخر چیزوں تک نہیں پہنچ سکتا جو آخری صف میں رہنے پر راضی ہو جائے۔ ان لوگوں کے انجام پر اور فکر کرو جو پہلے گزر چکے اور ان کے ٹھکانوں کے بارے میں تدبر سے کام لو، وہ کہاں چلے گئے، اور جان لو کہ لوگوں کے دو گروہ ہیں، ایک گروہ سعادت مند ہے اور ایک گروہ بدبخت ہے۔ جو محنت کرتا ہے اسے کامیابی ملتی ہے اور جو شب بیداری کرتا ہے وہ سوئے ہوئے کی طرح نہیں ہوتا۔ اے وہ شخص جسے بڑھاپا آ گیا لیکن اس نے توبہ نہ کی، کیا تو کسی یقین یا شک میں پڑا ہوا ہے؟ اے وہ شخص جس کی عمر پل پل گزرتی جا رہی ہے، اے بہت زیادہ کوتاہی کرنے والے کم مایہ انسان، جو اپنے مطلوب کو جان لیتا ہے اس کے لیے محنت آسان ہو جاتی ہے۔ ایسا شخص جس کی سانسیں محفوظ و محدود ہے اور جس کے اعمال زیر نگرانی ہے، کیا وہ اپنی قیمتی عمر کو گھٹیا خواہشات کی حصولیابی میں ضائع کرے گا؟ اللہ کے بندو، اپنے رب عز و جل
رسول کا حکم مانو اور ہمیشہ اس کے اس قول کو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ، محمد اور آل محمد پر ایسی رحمت نازل فرما جیسا تو نے ابراہیم کی آل و اولاد پر رحمت نازل فرمائی۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، کفر اور کافروں کو رسوا کر۔ اے اللہ، بے بسوں اور اپنے راستے کے مجاہدوں، سرحدوں پر تعینات اور حدود کی حفاظت کرنے والوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، اس ملک کو اور تمام مسلمانوں کے بقیہ ملکوں کو امن و اطمینان اور ترقی و خوشحالی والا بنا دے۔ اے اللہ، جو ہمارا اسلام کا اور مسلمانوں کا برا چاہے تو اس کی برائی کے گھیرے کو اسی پر کس دے، اس کی چال کو اسی پر لوٹا دے، اس کی تدبیر کو اسی کی تباہی بنا دے۔ اے دعاؤں کو سننے والے، اے اللہ، بلاد حرمین اور مسلمانوں کے ملکوں کو شر پسندوں کے شر اور بدکاروں کے مکر سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ، ہمارے ملکوں اور گھروں میں امن عطا فرما، ہمارے حکمرانوں اور سربراہان مملکت کی اصلاح فرما۔ اے اللہ، ہمارے سربراہ مملکت کو اقوال و افعال میں اس چیز کی توفیق دے جو تجھے پسند ہے اور جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ اے حی قیوم، اے اللہ، فلسطین اور ہر جگہ کے کمزور مومنوں کو نجات دے۔ اے اللہ، ان کی مصیبتوں میں ان کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی بنا دے، ان پر سکینت نازل فرما، ان کے دلوں کو مضبوط کر، ان کی ایسی مدد کر جس کا تو نے اپنے مومن بندوں سے وعدہ کیا ہے۔ تو ہی ان کا معین و مددگار ہے، تو ہی ان کے لیے کافی اور ان کا کارساز ہے۔ اے اللہ، ان کے معاملات سنبھال لے، ان کی پریشانیوں کو دور کر، ان کی تکلیف کو ختم کر دے، ان کی کمزوری پر رحم فرما، ان کے شکستہ کو جوڑ دے، ان کے مریضوں کو شفا دے، پریشان حالوں کو عافیت دے، ان کے مردوں پر رحم فرما، ان کے مقتولوں کو شہیدوں میں قبول فرما اور مصیبت کا دائرہ ان کے دشمنوں پر ڈال دے۔ اے اللہ، ہمیں خالص توبہ کی توفیق دے جس سے تو ہمارے گناہوں اور غلطیوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ، ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے اور ایمان و اجر کے ساتھ اس کے صیام و قیام پر ہماری مدد فرما۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور درود و سلام نازل ہو خاتم النبیین والمرسلین پر۔